دیکھیے ملک صاحب، یہ چیز آپ کے دماغ سے نہیں نکل رہی ہے، آپ کو شرک کی شدت کا اندازہ نہیں ہے۔ شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں تو باقی یہ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ سود ہے، رشوت ہے، شراب ہے، اور یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں۔ اصل مسئلہ شرک کا مسئلہ ہے، جو پاکستان میں شاید انڈیا سے زیادہ ہو، اور انڈیا میں جو بنگلہ دیش سے زیادہ ہو، اور بنگلہ دیش میں کشمیر سے زیادہ ہو۔ پوری دنیا میں آئیے جو اسلام کے نام سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، یہ سارے جتنے پائے جاتے ہیں، یہ وہ قرآن اور حدیث کے مومن نہیں ہیں، یہ شرک کیا ہے، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر فٹ آ گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ اور ان کے بڑے بڑے اندازہ لگائیے، انقلابی سوچ رکھنے والے لوگ جو تھے، ان کا یہ حال ہے۔ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی وحدت الوجود کے شرک کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سورہ الحشر سے ثابت ہے وحدت الوجود، اندازہ لگائیے، قرآن سے شرک ثابت کر رہا ہے یہ بے ایمان۔ مودودی صاحب کی رسائل و مسائل حصہ سوم پڑھیے، قبر پرستی کی پوری بنیاد فراہم کر دی۔ ابن قیم کی کتاب الروح پڑھو، قبر پرستی کی پورا پلیٹ فارم اور اس کی فاؤنڈیشن فراہم کر دی۔ ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، ابن حجر عسقلانی ہو، احمد بن حنبل ہو، سارے کے سارے اسی قبر پرستی کو ہوا دیتے ہیں۔ تو آج قبر پرستی مسلمانوں کی خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ وہ کھڑے مورتی کا پجاری ہے، یہ لیٹی ہوئی مورتی کا پجاری ہے۔ موتی جواہر لال نہرو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بھی کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ یہ دو قومیں ہیں، لیکن جب اجمیر کا عرس میں نے دیکھا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ ایک قوم ہے۔ صرف یہ عربی اور اردو بولتے ہیں، اور یہ جو ہندو ہیں یہ چونکہ ہندی بولتے ہیں، الفاظ کا فرق ہے۔ وہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور کہتے ہیں ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ مسلمان ہے ڈنڈوت تو نہیں کہے گا۔ اگر گھر آ کے کہے آج میں نے بابا کی ڈنڈوت کی تو سارے کہیں گے ہندو ہو گئے ہو۔ یہ کہتا ہے میں نے وہاں جا کے سجدہ تعظیمی کیا۔ اندازہ لگائیے، محمد حنیف جیسا آدمی جو توحید کے اوپر جو جماعت اٹھی تھی، رد شرک کے اوپر، اس کا امیر بنایا گیا تھا، تو اس بے ایمان نے سجدہ تعظیمی کو پانی دیا ہے اور الزام لگایا دو پیغمبروں کے اوپر کہ خاندان یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور بتاؤ، یوسف علیہ السلام نے پانی کا ایک قطرہ نازل کیا تھا جب قید پڑا تھا، گندم کا ایک دانہ پیدا کیا تھا، سب کچھ تو اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ نے کیا۔ اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، طاقت دکھائی، پہلے خواب میں وہ چیز دکھائی اور اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی، اور پھر جب وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سادہ سی تفسیر ہے، سادہ سا معنی اور مفہوم ہے، لیکن اس ظالم نے پوری موحد جماعت کو مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مشرک بنا دیا۔ تو آج یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، یہ طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہو، فضل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، یہ سارے کے سارے اصل مجرم ہیں جنہوں نے شرک کو ہوا دی اب بے ایمانوں نے۔ اور اس دور کے اندر جو دعوت اٹھی ہے اسی خطے سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، خالص شرک کا رد ہے، طاغوتوں کا نام لے کر، اور کہا گیا کہ اب یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اور علی انجینئر صاحب فخر سے کہتے ہیں میں سارے مشرکوں کو اپنا امام بناتا ہوں، رافضیوں کو بھی اندازہ لگائیے، اور بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، چشتی اور رسول اللہ پڑھانے والوں کو، تھانوی اور رسول اللہ پڑھانے والوں کو، شبلی اور رسول اللہ کے نعرے لگوانے والوں کو یہ اپنا امام مانتا ہے، تو اللہ کا قہر و غضب تمہارے اوپر کیوں نہ نازل ہو۔ کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا غوث کی پکاریں لگا رہا ہے، کوئی 11ویں بانٹ رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی 10 محرم کی سبیلیں جو اللہ تعالیٰ نے اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو سور کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیا ہے، یہ مزے لے لے کے سارے کھا رہے ہیں۔ جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برستے رہیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اور یہ ہلکے عذاب کے جو کچوکے لگائے جاتے ہیں، یہ اس وجہ سے اللہم یرجعون مالک فرماتا ہے تاکہ میری طرف رجوع کریں۔ اس لیے میں بار بار ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں، یہ اللہ نے موقع دیا ہے ان کو جھنجھوڑنے کا، کہ اگر ان کے بتوں کو جا کے توڑنا ہے یا کشمیر کو واپس لینا ہے تو ایمان کا عہد کرو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کہ ہم کشمیر میں سارے ان درگاہوں کو ڈائیں گے، ان مندروں مزاروں کو، مورتیوں کو بھی توڑیں گے، مزاروں کو بھی توڑیں گے، بالکل پیری مریدی نہیں ہوگی، عرس اور میلے نہیں ہوں گے، تعویذ گنڈا نہیں ہوگا، واسطے وسیلے بے حق فلاں بے حرمت فلاں نہیں ہوگا،
براہ راست اپنے مالک اور خالق اپنے رب اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے انبیاء کی مدد کی، جس نے اس پوری کائنات کو صرف توحید کے لیے بنایا، یہ شرک کے لیے نہیں بنی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تو کیا یہ بات بہت آگے بڑھے گی، انشاءاللہ یہ پورا انڈیا پاکستان بنے گا اور پھر پوری دنیا پاکستان بنے گی۔ یاد رکھیے یہ بننا ہے پاکستان، یعنی پاک سر زمین، یہ پوری زمین پاک ہوگی شرک سے، اور اس کے لیے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کہ 7 سال اس زمین کے اوپر ایسے آئیں گے، مسلم کی روایت ہے، ایک دیوبندی، ایک یہودی، ایک نصرانی، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک وہابی، یا جس طرح یہ آج کل کے وہابی یا یہ حنبلی سلفی بالکل نہیں ہوں گے، نہ رافضی ہوں گے، اور نہ یہ قادیانی ہوں گے، نہ شیعہ ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر، نہ چائنیز کا یہ جو آج دورہ ہے، یا رشینز کا، یا فرینچ، یا امریکن، سارے کے سارے گھٹنے ٹیکیں گے، کیونکہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی آزمائش میں ڈالا تھا، نہ مردو نمک حرام کا درو، تم نے شرک کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کو گالی دی ہے، وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہی ہے پوری کائنات کا اکیلا مالک۔ وہ جب چاہے گا جنگیں رکوائے گا، جس کو چاہے گا لڑوائے گا۔ کسی کی قوم کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کی تھی، کسی کی چنگاڑ سے کلیجے پھاڑے ہیں، اور اب میزائلوں کے ذریعے ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے مالک کر رہا ہے، ان کی مسجدوں تک کو اور ان کے مندروں تک کو، ان کے علاقوں کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی ایٹم بم کیا، سپر ایٹم بم چلیں گے اس زمین کے اوپر۔ مالک چھوڑنے والا نہیں ہے تمہیں جب تک اللہ کی طرف نہ پلٹو۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میں تو یہ جنگ چھیڑ بیٹھا ہوں، اور یہ برابر جاری رہے گی۔ ان کی جنگ تو شاید رک جائے، میری جنگ رکنے والی نہیں ہے، میرے ساتھیوں کی جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ جب تک غلبہ اسلام نہ ہو، یا میری جان جائے گی یا غلبہ اسلام ہوگا انشاءاللہ، اور ہونا ہی ہونا ہے۔ میں دیکھوں نہ دیکھوں، آئندہ نسلیں دیکھیں گی کہ یہی سوچ آگے آئے گی، یہی فوج آگے آئے گی، جو اصلی فوج ہے، اللہ کی فوج، اللہ کی پارٹی، جو مزاروں کے اوپر تھوکنے والے، گرانے والے، بتوں کے اوپر تھوکنے والے، اور اللہ کی توحید کا پرچم لہرائیں گے۔ یہ ہے مرد مجاہد، یہ ہے جو اللہ کے راستے میں آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فوج عطا فرمائے۔